السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 17 آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی جب آصف زدہ مریضوں کا علاج کر کے فارغ ہو گئے اور بابا جی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے تو میں نے کالی داس کا سکھایا ہوا عمل کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی پناہ، ایسا حشر برپا ہوا، ایسا قہر رونما ہوا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ بڑے بھائی کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ یہ کیا ہوا ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ وہ مجھ سے شاکی رہتے تھے لیکن وہ یہ بات اپنے ذہن میں نہیں لاتے تھے کہ میں ان سے بدگمان رہتا ہوں۔ میں نے اس عمل کے ابھی 2 جاب ہی کیے ہوں گے کہ کمرے میں بھونچال آ گیا۔ بابا جی اتنے زور سے ڈگرائے کہ گھر کی دیواریں تھرا گئیں۔ کیا ہوا سرکار؟ بھائی پریشان ہو گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ بابا جی قہر و جلال میں جنگاڑے تھے۔ کس نے لانتی کوڑا لہرایا ہے؟ بابا جی نے فضا میں ہاتھ بلند کیے تو ان کے سینکڑوں شاگرد ٹمٹماتے ستاروں کی طرح فضا میں تیرنے لگے اور پھر دوسرے ہی لمحے آواز گونجی، حضرت ریاض شاہ کالا عمل کر رہا ہے۔ ریاض شاہ، اوے بدبخت، تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے جہنمی آ کے آتش آلود کوڑے مارا ہے۔ اوے بدبخت انسان، تو کیسا گناہ کر رہا ہے؟ یہ کالا عمل کر کے مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن قسم ہے مجھے خدا کی، تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اتنے زور سے مجھے تھپڑ مارا کہ میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب بڑے بھائی اور بابا جی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مجھ پہ یہ سچائی کھلی کہ دراصل مجھے کالی داس نے گمراہ کیا تھا۔ وہ بابا جی کی بحروب میں مجھے چکما دیتا رہا تھا۔ بڑے بھائی میرے فعل پر شرمندہ ہو کر بابا جی سے معافیا مانگ رہے تھے۔ مجھے ہوش آ گیا تھا، لہٰذا میں نے یہی دیکھا کہ اب میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں بابا جی اور بھائی کے قدموں میں گر گیا اور اپنے گناہ اور غلطی کا اعتراف کیا۔ بابا جی نے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ ایسے جن ہیں جو چلوں سے امیر نہیں ہوتے، صرف کمزور اور کم علم جنات کو عملیات و وظائف سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ کالی داس اس نے جان بوجھ کر مجھے گمراہ کیا تھا۔ اس کی بابا جی کے ساتھ جنگ رہتی تھی، وہ بدی کا محافظ تھا اور بابا جی نیکی کے پرچاک۔ کالی داس اور بابا جی کی لڑائی بھی ایک طویل داستان ہے۔ خیر، بابا جی نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے بھی انہیں بتا دیا کہ میں ان کی قربت کا متمنی ہوں اور ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ بڑے بھائی تو نہیں چاہتے تھے کہ بابا جی میرے پاس آیا کریں، لیکن میں کچھ اس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اپنی والدہ کا واسطہ دے رہا تھا اور کہا کہ اگر انہوں نے میرے سر پر دست شفقت نہ رکھا تو میں بہک جاؤں گا۔ بس بابا جی نے مجھے کچھ علوم سکھائے اور میرے پاس بھی آنے لگے، لیکن کالی داس کا دیا ہوا علم مجھے تنگ کرنے لگا۔ کالا علم گندگی میں زندہ رہتا ہے اور روحانی نورانی علم پاکیزگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں کالے علم سے تائب تو ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک میری کمر پر اس خبیث کی دستک جاری رہتی ہے۔ کل جب میں نے تمہیں قبرستان بھیجا تھا تو اس کالی داس نے ہی تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ بابا جی مجھ پر ناراض کیوں ہو رہے تھے۔ بابا جی کی ناراضگی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر شدید محبت ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اور شے اور کوئی اور رشتہ اس محبت پر غالب آ سکے۔ بابا جی سے عقیدت اور محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ مجھ جیسا ضدی اور ہٹ ڈرم انسان ان سے معافیا مانگ لیتا ہے۔ وہ میرے لاڈ اور بے وقوفیاں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی معاملہ بعض حدود کی قید سے باہر ہو جائے تو بابا جی ناراض ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہہ رہے تھے، کیا کالی داس کے سامنے آنے کی وجہ سے بابا جی ناراض ہوئے ہیں؟ میں نے دریافت کیا، ایک وجہ تو یہ بھی ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر ریاض شاہ نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے ایک تھیلی اور لمبی شیشی نکالی۔ اس میں گہری اور سرخ مائل کوئی مایا شے تھی۔ انہوں نے شیشی کھولی اور مایا شے کے چند قطرے ہتھیلی میں ڈالے تو کمرے میں کافور سے ملتی جلتی مگر قدرے تیز مہک آنے لگی۔ شیشی بند کر کے تھیلی میں ڈال دی اور ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر مایا شے اپنے بالوں میں لگانے لگے۔ میری محویت دیکھ کر بولے، یہ تیل مجھے بابا جی نے بنا کر دیا ہے۔ یہ گنگریالے اور گھنے بال اس تیل کی وجہ سے ہیں۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ جس انسان کے پاس جنات قید ہوں یا اس کے پاس آتے ہوں تو وہ خوشبوہات لگایا کرے۔ جنات کو خوشبوہات بہت پسند ہوتی ہیں، بلکہ بعض خوشبوئیں تو انہیں دیوانہ بنا دیتی ہیں، جبکہ بہت سے خوشبوئیں تو ایسی بھی ہیں جو جنات اور بدروحوں کو قید کرنے سے قبل استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تذکیری اور سحری قسم کی خوشبوئیں تیار کرنا دل گردے کا کام ہے۔ بابا جی نے مجھے ایسی ہی خوشبو سے تیل تیار کر کے دیا ہے۔ اس میں کافور بھی ہے اور سانپ کی چربی سے نکلا ہوا جوہر بھی، اور بھی بہت سی اشیاء اس میں شامل ہیں۔ ان دنوں میرے سر کے بال کمزور ہو رہے تھے اور تیزی سے گر رہے تھے۔ میں بے اختیار ہو کر انگلیاں بالوں میں پھیرنے لگا تو شاہ صاحب دھیرے سے مسکرانے لگے۔
लगाओगे? क्या एक ही बार लगाने से गिरना बंद हो जाएंगे? मैंने तजस्सुस से पूछा। नहीं, चंद हफ्ते तक लगाना ही पड़ेगा ये तेल। वैसे बड़ा महंगा और नायाब है। बाबा जी ने जिन उतबा से ये नुस्खा हासिल करके बनाया है, बाबा जी खुद भी हिकमत जानते हैं। शाह साहब की बातों में मेरे लिए दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। जिन्नात की दुनिया की हकायात, इनके मामूलात और तहजीब व तमद्दुन से मुतल्लिक बहुत सी अनकही बातें इनके जरिए दरियाफ्त की जा सकती हैं। बस ये सोचकर मैंने ये फैसला किया कि जब तक हालात मुवाफिक रहेंगे, मैं इनसे किसी न किसी तरह ये बातें मालूम करता रहूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए तो एक ही कतरा काफी होगा। शाह साहब ने शीशी दोबारा निकाली और मेरी हथेली पर तेल का एक कतरा टिपका कर कहा, हाथों को अच्छी तरह रगड़ लो और फिर हथेलियां बालों से साफ कर लो। ये बड़ा ज़ूद असर तेल है। तेल की महक से मेरे दिमाग से बुखारात उठने लगे थे। मेरे जैसे बंदे से ऐसी खुशबू जिसमें ज़हनी इश्तिहार और मखमूरी बढ़ती है, वो कुछ ऐसी ही खुशबू थी। दिमाग भी रोशन हो जाएगा, नजर भी तेज होगी। इस तेल के बहुत फायदे हैं, तुम खुद जान जाओगे। अगर कोई बूढ़ा भी ये तेल लगाए तो इसकी सेहत बेहतर हो जाती है। शाह साहब मायने के इस अंदाज में मुस्कुराने लगे। मेरे लिए इनकी ये बात बड़ी अजीब थी, मगर मेरी हैरत इस वक्त गुम हो गई जब मुझे अपनी हथेलियों और सर पर तपिश सी महसूस होने लगी। यूं लगने लगा जैसे मार्फिया का टीका मुझे लगा दिया गया है। एक नशा या खुमार था, या ताजगी जो जीवन को नई नई उमंगों से भर देती है। तबीयत में अफ्तादगी और इस्तराबी हसासियत बढ़ जाती है। अच्छा भला इंसान बिन पिए झूमने लगता है। मेरी आंखों में भी खुमार भरी गनूदगी और तपिश बढ़ने लगी। शाह साहब मेरी कैफियत देखते रहे और धीरे धीरे मुस्कुराते भी रहे। मैं तुम्हें ये तेल दे दूंगा, तुम्हारे बाल ही नहीं, तुम्हारी अमूमी सेहत भी जबरदस्त हो जाएगी। वो बोले तो मुझे बाबा जी की नाराजगी याद आ गई और जहाँ से गुफ्तगू मुनक़ता हुई थी वहां से दोबारा शुरू कर दी। शाह साहब आप कुछ बता रहे थे कि बाबा जी किस वजह से नाराज हुए थे। हाँ, वो याद करते हुए बोले, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं काले इल्म से ताइब हो गया था, लेकिन मेरी कमर पर अब भी शैतान था, पड़ा देने आता था। शैतान बड़ा ढीठ और कमीना है, इसकी इज्जत नफ्स नहीं होती। जितना ही धत्कारोगे इतना ही करीब आने की कोशिश करेगा, कभी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करता। जुलेखा पर जब हवेली की चुड़ैलों ने हमला किया तो उस वक्त मेरे ज़हन में गैर इरादी तौर पर काला इल्म इस्तेमाल करने का ख्याल पैदा हो गया। इसकी शायद ये वजह थी कि हमला बड़ा जोरदार था और मेरे पास बाबा जी भी नहीं आ सकते थे। मेरे पास असल ताकत तो बाबा जी हैं। मैंने जुलेखा को मौत के मुंह से बचाने के लिए सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। बस मैं गुमराह हो गया और काला इल्म इस्तेमाल कर गया, लेकिन मुझे इस वक्त होश आ गया जब जुलेखा होश में आई। मैंने कब्रिस्तान में तुम्हें इसीलिए भेजा था क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था। इस हमले की काट का तकाजा था कि बाज़ अमलियाती अशिया को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। जाना तो मुझे ही चाहिए था, लेकिन मेरे जाने से ये हो सकता था कि कालिदास और मेरे दरमियान मामलात बिगड़ जाते और मैं उससे अपना इंतकाम लेने पर तुल जाता। बाबा जी को ये सब बहुत बुरा लगा था। अगरचे मैंने इनसे कहा भी कि ये सब मजबूरी के आलम में किया है, मगर वो नहीं माने। मैंने बाबा जी सरकार से तकाजा किया कि ये सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि जब मुझे मजीद इल्म सिखा दें, वरना किसी नागहानी कैफियत में काले इल्म से इस्तेफादा करने से बाज ना आ सकूंगा। बाबा जी ये बात समझते हुए भी नाराज थे। इनका फरमाना था कि तुमने शिरक और गुमराही का रास्ता क्यों इख्तियार किया। मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। बाबा जी का अंदाजा दुरुस्त था कि कालिदास तुम्हारी जान ले सकता था। मुझसे अंदाजे की भूल हो गई थी। मैंने महसूस किया कि शाह साहब अपनी गलती तस्लीम तो कर रहे थे, मगर इनकी आंखें चुगली खा रही थीं। उस वक्त मैं इस कदर भी क्याफा शनास और जान दीदा नहीं था कि कोई राय कायम करके उसकी सच्चाई सामने आने का मुंतजिर रहता। मैं तो बाबा जी और शाह साहब के शहर में गिरफ्तार होता जा रहा था और मुझे कोई ऐसी बात जो इंसानी रवैयों के मनफी पहलुओं को आश्कार करती थी बुरी नहीं लगती थी। मैं शाह साहब के पास खासी देर तक बैठा रहा। मेरी पढ़ाई शदीद मुतासिर हो रही थी। मैंने फैसला किया कि आज रात पेपर की दोहराई करूंगा, लिहाजा मैंने शाह साहब से कह दिया कि आज रात मैं दिल लगाकर पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने भी कहा कि वाकई मुझे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं उनसे इजाज़त लेकर अपने कमरे में आया और किताबें लेकर बिस्तर पर बैठ गया और तकिए से टेक लगाकर किताब खोलकर वरक गर्दानी करने लगा। मान एक सफ़ेद तयशुदा कागज़ किताब में से सिरा कर बाहर निकल आया। किसी ने निहायत तहजीब के साथ ये कागज़ तय करके किताब में रखा था, मगर किसने? मैंने तो ये कागज़ नहीं रखा था। मैंने कागज़ खोला तो तहरीर पर नज़र पड़ते ही जहन में कई झमाके हुए।
بدن میں خوشگوار سی سنسنی پھیل گئی۔ یہ زلیخا کی تحریر تھی۔ اس نے پروین شاکر کی ایک نظم صرف میں ایک لڑکی ہوں تحریر کی تھی۔ نظم کیا تھی؟ زلیخا کے دل کی آواز تھی، اس کی بے کسی کا نوحہ اور لاچارگی کا بحرین تھی۔ میں نظم پڑھنے لگا۔ اپنے سرد کمرے میں میں اداس بیٹھی ہوں، نیموا دریچوں سے نم ہوائیں آتی ہے، تیرا نام لے لے کر مجھ کو گدگداتی ہیں۔ کاش میرے پر ہوتے تیرے پاس اڑ آتی، کاش میں ہوا ہوتی تجھ کو چھو کے لوٹ آتی۔ میں نہیں مگر کچھ بھی سنگ دل رواجوں کے آہنی حصاروں میں عمر قید کی ملزم صرف ایک لڑکی ہوں۔ اپنے سرد کمرے میں میں اداس بیٹھی ہوں۔ میں نے یہ نظم کئی بار پڑھی اور ہر لفظ میں مجھے زلیخا کا مغموم چہرہ نظر آنے لگا۔ اس کی خاموش نگاہوں سے بہنے والے قطرے ہر حرف پر ٹپک کر اس کاغذ پر منتقل ہو گئے تھے۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میرا دل غم سے بھر گیا تھا۔ زلیخا ریاض شاہ سے شادی کی رضامندی ظاہر کر چکی تھی اور اب تو ایک آدھ روز بعد اس کی شادی تھی، مگر اس نے مجھے یہ نظم کیوں لکھ کر بھیجی تھی؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی دل گداز جذبہ موجود تھا؟ مگر اس نے تو کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید ہم دونوں خاموش وہاں سے اپنے قلبی معاملات کو ہواؤں پر لکھتے رہتے تھے، جو آج ایک کاغذ پر منتقل ہو کر میرے پاس اڑ آیا تھا۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زلیخا، تم نے بہت دیر کر دی ہے، میں خود کو کوسنے لگا۔ مگر احمق آدمی، تمہارا اس سے کیسا بندھن، اور پھر ہماری عمریں ہی کیا ہیں؟ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مجھے اس خیال سے بھی اب شرم آ رہی تھی کہ میں اپنے دوست کے گھر میں ہوں اور اس کی ہمشیرہ کے ساتھ میرے قلبی معاملات بڑھ رہے تھے، اگرچہ اس کے اظہار کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ مگر اب یہ ایسا بھی نہیں رہا تھا کہ میں یہ نہ جان پاتا کہ زلیخا میرے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس وقت میرے لیے زلیخا کی یہ لکھی ہوئی نظم سوالیہ نشان بن گئی تھی، اور ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ زلیخا نے یہ نظم اس وقت لکھی کیوں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ مجھے کم از کم ایک بار زلیخا سے مل لینا چاہیے، لہٰذا میں اس کی طبیعت معلوم کرنے کے بہانے زنان خانے کی طرف چل دیا۔ میرے لیے اس گھر کے سبھی دروازے مہربان تھے اور مجھے کبھی اجنبی نہیں سمجھا گیا تھا۔ مجھ سے کسی کو پردہ بھی نہیں تھا۔ زلیخا اور چاچی باہر والے کمرے میں بڑے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ سامنے ایک ریشمی جوڑا کھلا پڑا تھا اور چاچی اس کی تہیں بٹھا رہی تھی۔ زلیخا، یہ تجھ پر بڑا سجے گا، میری جان، تو پری لگے گی، پری۔ بابا جی پریوں کے دیش سے تیرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئے ہیں۔ زلیخا اپنی ماں کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس ریشمی جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں گلا کنگھار کر اندر داخل ہوا اور سلام کیا تو چاچی مجھے دیکھتے ہی بولی، آجا پتر، دیکھ کیسا جوڑا ہے۔ چاچی اس کا عروسی جوڑا مجھے دکھاتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت ہے، اپنی زلیخا پر خوب سجے گا۔ میں نے چاچی کے دل کی بات کہی تو وہ شکوے کے انداز میں بولی، دیکھ، میں نہ کہتی تھی کہ یہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ تو ادھر بیٹھ شاید پتر، میں تمہیں اس کے گہنے دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں چارپائی کے پاس کھڑا رہا۔ کب تک اس بیچارے جوڑے کو گھورتی رہو گی؟ میں نے زلیخا کو مخاطب کیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، اداس اداس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جس میں شکوے حرف حرف بن کر تیر رہے تھے۔ نظم میں نے پڑھ لی ہے زلیخا، میں آہستگی سے رنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ نظم مجھے بھیجنے کا مطلب؟ وہ خاموش رہی۔ اس کے لب بے بس تتلی کی طرح پڑپڑائے، مگر کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کیا۔
زلیخا کب تک خاموش رہو گی؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ زلیخا تم نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات کہتے کہتے بہت سے آنسو میرے گلے میں اٹک گئے۔ زلیخا مجھے تکے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ میری آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آتے۔ وہ گلوگیر اور شکستہ لہجے میں بولی، جس لڑکی کے آنسو مر جاتے ہیں اس کی باتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میری بربادی کا تماشا نہ دیکھو تم۔ یہ سب لوگ نہیں جانتے مگر میں جانتی ہوں تمہیں اس حویلی سے اتنا پیار کیوں ہے۔ میں شاید تم سے آج کے بعد کچھ نہ کہہ پاؤں گی، بس یہی التجا کرتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اور پھر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، میرا اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔